اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں اذان کے متعلق گفتگو ہوگی۔ میت کو دفناتے وقت قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، جائز ہے؟ کیا درجہ رکھتا ہے اذان دینا قبر پر میت کو دفناتے وقت؟ ہماری گفتگو اس بارے میں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے، وہابی دوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین جہل اعظم جناب نجیب دوخانی صاحب نے کچھ عرصہ قبل 2 ویڈیو ریکارڈ کی، 2 پارٹ ریکارڈ کیے اور اس میں اذان کے متعلق گفتگو کی۔ یہ ذہن میں رہے ناچیز کی یہ ویڈیو پارٹ 1 جو ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کی جو ویڈیو نمبر 1 ہے، حصہ اول پارٹ 1، اس کا مختصراً جواب ہے۔ عزیزان گرامی، وہابی نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں۔ جناب نجیب دوخانی صاحب نے ابتدا میں 2-3 حوالہ جات پیش کیے، 2 نمبری سے کام لے کر فتاوی شامی سے اور 1-2 اور فتاوی جات سے جناب نے یہ باتیں بیان کی کہ جی یہ مسنون نہیں ہے قبر پر اذان دینا میت کو دفناتے وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کام ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے، ناجائز، حرام ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسرے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے اپنا غصہ، اپنا بغض امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ذات پہ نکالا۔ امام عاشقاں، مجدد اسلام، شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ غصہ نکالتے ہوئے جناب یہ کہتے ہیں کہ جی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میری قبر پر اتنے بار اذان دینا، اور پھر کہا کہ جی اس کی وجہ یوں لکھتے ہیں امام اہل سنت رحمہ اللہ کے شیاطین کا ڈیرا ہوتا ہے، شیطان بندے کو بہکانے کے لیے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو شیاطین کو بھگانے کے لیے اذان دینی چاہیے، یہ ایک مستحب عمل ہے، جائز عمل ہے۔ جناب نجیب دوخانی سے پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر میں شیطان نے تو آنا ہی تھا، یہ شیطان کے ساتھ ان کی محبتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ جس طرح جناب نجیب دوخانی صاحب کی بکواسات، جہالتیں، حماقتیں بکھیرنے کی عادت ہے، جناب نے اسی طرح حماقتوں کا مظاہرہ کیا، جہالتیں بکھیری ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسرے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب اس کو بدعت ثابت کرنے کے لیے بڑی عجیب و غریب بات کی، جہالت کا مظاہرہ کیا کہ جی روایت میں بیت الخلاء کی دعا یوں منقول ہے، وہاں پر چونکہ شیاطین ہوتے ہیں تو یہ روایت میں دعا آئی ہے، اب اگر کوئی اس کی جگہ پہ کوئی اذان وہاں پر دینا شروع کر دے تو پھر یہ کیسا عمل ہوگا؟ بڑی عجیب دلیل پیش کی۔ میں کہتا ہوں کہ مخالفین کے جناب نے چھکے چھڑا دیے اپنے تئیں۔ یہ ایک عجیب جہالت بکھیری جناب نجیب دوخانی صاحب نے۔ یہ 3 باتیں۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب نے اسی طرح کی ایک جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو بندہ مومن، اللہ کا ولی قبر میں جاتا ہے، اس کے بارے میں اگر یہ گمان رکھیں کہ وہاں پر شیطان پہنچ گیا ہے تو پھر یہ اس پر بدگمانی ہے، اس پر یہ بدگمانی ہے کہ شیطان وہاں پر پہنچ گیا۔ یہ 4 باتیں جناب نجیب دوخانی صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں کی جو جناب نے پارٹ 1 کے نام سے اذان قبر پر اذان دینے کو بدعت، ناجائز، حرام ثابت کرنے کے لیے ریکارڈ کی۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے نمبر پہ سنی علماء کا موقف نظریہ کیا ہے، ذرا آپ نے یہ بات سمجھنی ہے۔ جب آپ کو موقف نظریہ معلوم ہو جائے گا، اذان کا درجہ معلوم ہو جائے گا کہ قبر پر میت کو دفناتے وقت اذان دینا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے، تو پھر سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ یہ 1-2 حوالہ جات آپ سماعت فرما لیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سعید الحق فی تخریج جاء الحق، یہاں حکیم الامت مفسر قرآن
مفتی اہل سنت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ، یہ کیا فرماتے ہیں، ذرا آپ نے عبارت غور سے سننی ہے، توجہ سے۔ یہ چونکہ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، جی یہ فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حالانکہ بات بالکل ایسی نہیں ہے۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان میت کو قبر میں دفن کر کے اذان دینا اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ مسلمان میت کو قبر میں دفن کر کے اذان دینا اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ یہاں پر جائز کی بات ہے، جواز کا فتویٰ ہے، مسنون قرار نہیں دیا گیا، فرض قرار نہیں دیا گیا، واجب قرار نہیں دیا گیا۔ یہ ایک حوالہ مفتی اہل سنت حکیم الامت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد اس کی 5 ہے، شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم امام اہل سنت امام عاشقاں امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ نمبر 654 پر ایک موقف نظریہ آپ نے لکھا، جلد نمبر 5، یہ پورا رسالہ ہے اس بارے میں امام اہل سنت رحمہ اللہ کا۔ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ اذان مذکور فی سوال کا جواز یقینی ہے۔ سوال میں چونکہ اذان کے متعلق بات کی گئی، سوال کیا گیا، مسئلہ پوچھا گیا کہ قبر پر اذان دینا میت کو دفناتے وقت کیسا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جواز یقینی ہے، ہرگز شرع مطہرہ سے اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، اور جس امر سے شرع منع نہ فرمائے اصلاً ممنوع نہیں ہو سکتا۔ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ۔ اس بات پہ پھر میں ایک دیوبندی اصول بھی پیش کرتا ہوں، ابھی بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ مزید کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ، فرمایا جس امر سے شرع منع نہ فرمائے اصلاً ممنوع نہیں ہو سکتا۔ مزید فرماتے ہیں قائلان جواز کے لیے اسی قدر کافی جو مدعی ممانعت ہو دلائل شرعیہ سے اپنا دعویٰ ثابت کرے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو جواز کے قائل ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شرع شریف سے اس کی ممانعت ثابت نہیں ہے، منقول نہیں ہے، وارد نہیں ہے ممانعت۔ فرمایا جب شرع سے اس کا منع منقول نہیں ہے، وارد نہیں ہے، تو وہ کام بالکل ممنوع نہیں ہو سکتا، اصلاً ممنوع نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا جو مدعی ممانعت ہو، جو منع کا دعویٰ کرے، فتوے لگائے ناجائز حرام بدعت کے، امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ دلائل شرعیہ سے اپنا دعویٰ ثابت کرے۔ یہاں پر امام اہل سنت رحمہ اللہ کی 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی ممانعت منقول نہیں ہے، ظاہر ہے اس کی ممانعت منقول نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے یا مسنون ہے۔ فرمایا جب اس کا منع وارد نہیں ہے تو پھر اس کو ممنوع کیوں کہتے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جو مدعی ممانعت ہو، جو منع کا دعویٰ کرے، سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ شرع شریف سے اپنا دعویٰ ثابت کرے، وہ دلائل پیش کرے، بھئی کس جگہ پہ اس کو بدعت کہا گیا، ناجائز کہا گیا، حرام کہا گیا۔ یہاں پر اب امام اہل سنت رحمہ اللہ کی اس بات کی تائید میں کہ جو مدعی ممانعت ہو دلائل شرعیہ سے اپنا دعویٰ ثابت کرے، ایک عبارت، ایک اصول پیش کر دیتا ہوں دیوخانی فرقہ کی کتاب سے۔ دروس مناظرہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی ساجد خان کوڈو، یہ حال ہی میں جناب کے دروس شائع ہوئے ہیں، جو کھچیں جو چولیاں جناب نے ماری ہیں اس میں وہ اپنی جگہ، یہاں پر ایک اصول، ایک عبارت آپ سماعت فرمائیں، وہ اس بات کے متعلق ہے جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جو مدعی ممانعت ہو دلائل شرعیہ سے اپنا دعویٰ ثابت کرے، دلائل پیش کرے، کس جگہ اس کو ناجائز حرام بدعت کہا گیا۔ صفحہ نمبر اس کا 60 ہے، عنوان یوں ہے کیا نافی پر دلیل ہے؟ عنوان ہے کیا نافی پر دلیل ہے؟ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ دلیل صرف مدعی کے ذمہ ہے اور نافی پر سرے سے دلیل کا کسی صورت میں پیش کرنا ہی نہیں۔
یہ ہمارے ہاں مشہور ہے، مولوی ساجد خان کوڈو کہتا ہے، مگر میرے خیال میں یہ قول علل اطلاق درست نہیں، بلکہ دلیل جس طرح مدعی کے ذمہ ہے اسی طرح نافی کے ذمہ بھی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 60 پر مولوی ساجد خان دیوخانی دروس مناظرہ میں یہ بات کہتا ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، جو منع کرنے والے ہیں، بدعت ناجائز حرام کے فتوے لگانے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ دلائل شرعیہ پیش کریں، ممانعات پر دلائل پیش کریں۔ اب نجیب دیوخانی صاحب کو چاہیے کہ مولوی ساجد خان دیوخانی کے مطابق دلائل پیش کرے، بھئی کس جگہ اس کو حرام کہا گیا، کس جگہ بدعت کہا گیا، دلائل شرعیہ پیش کرے۔ یہ ہمارا موقف دیوخانی فرقہ کے اصول سے معید کہ یہ جائز عمل ہے، کوئی فرض واجب مسنون نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے علامہ شامی رحمہ اللہ کی عبارت پیش کی۔ یاد رکھیں علامہ شامی رحمہ اللہ ان کے ہاں حجت نہیں ہے، یہ ان پر اعتبار نہیں کرتے۔ بہت ساری کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یعنی علامہ شامی رحمہ اللہ کی، لہٰذا اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ حجت نہیں ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے جو عبارت پیش کی وہ ہمارے خلاف ہے نہیں، اس لیے کہ اس میں واضح طور پہ یہ الفاظ ہیں کہ یہ عمل سنت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، لا یسنو کے الفاظ ہیں، لا یجوزو کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہم سنت کے قائل نہیں، ہم اس وقت یہ عبارت ہمارے خلاف پیش کر سکتے تھے آپ جب ہم سنت کے قائل ہوتے، ہم تو اس کو سنت قرار نہیں دیتے، ہم نے تو مسنون اس عمل کو قرار دیا ہی نہیں ہے، ہم تو جائز کہتے ہیں، جواز کے قائل ہیں۔ لہٰذا یہ عبارت پیش کر کے آپ نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، دھوکہ دیا ہے۔ کون اب اس بے وقوف جاہل نجیب دیوخانی کو سمجھائے کہ جو عمل مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ بدعت ہو جاتا ہے؟ ممکن ہے وہ مستحب ہو، مندوب ہو، مباح ہو، جائز ہو، مکروہ ہو۔ کس جاہل بے وقوف نے کہا کہ اس طرح کی کھچے مارا کرو، اس طرح کی چولیاں مارا کرو؟ کم از کم بات کرنے سے پہلے کسی سے پوچھ لیا کرو۔ لہٰذا یہ علامہ شامی رحمہ اللہ کی عبارت پیش کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ یہ مختصراً بات کی ہے، اس پہ تفصیل سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پہ جناب نجیب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جو یہ بات لکھی ہے کہ شیطان وہاں پر آ جاتا ہے، یاد رکھیں امام اہل سنت رحمہ اللہ اپنے اسی رسالہ کے اندر، جس کا بھی میں نے حوالہ دیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 655 پہ روایت نقل کرتے ہیں نوادر الاصول نامی کتاب سے، امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ اور امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ امام اہل سنت رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، یعنی جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، شیطان اس پر زہر ہوتا ہے، فَيُشِيرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ أَيْ أَنَا رَبُّكَ، وہ اشارہ کرتا ہے اپنی طرف، یعنی میں تیرا رب ہوں۔ تو اس لیے حکم آیا کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔ اب اس طرح کی جتنی بھی روایات آئی ہیں امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں یا دیگر بزرگان دین نے نقل کی ہیں، کیا یہ تمام کے تمام اللہ کے ولیوں پر، مومنین پر بدگمانیاں کرتے ہیں؟ اور جو ایصال ثواب کرتے ہیں، ایصال ثواب دعائیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا پھر نجیب دیوخانی کے مطابق یہ بھی بدگمانی ہے، یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے انہیں۔ جاہل انسان عقل سے کام لیا کر۔ چوتھے نمبر پہ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی اپنے تئیں، بہت بڑا تیر مارا جناب نے کہ جی بیت الخلاء میں جب بندہ جاتا ہے تو منقول دعا بندہ پڑھے، اور وہ دعا پڑھنے کی بجائے وہاں پر پھر یہ اذان پڑھنا شروع کر دے، یہ کون سے دین کی خدمت ہے؟ یہ جناب نجیب دیوخانی نے بات کی، اور آپ نے تئیں بہت بڑی بات کی جناب نے۔ اب اس جہل بے وقوف کے اس اصول کو سامنے رکھیں تو وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت سارے فتاوی جات میں، فتاوی حقانیہ، فتاوی فریدیہ اور دیگر فتاوی جات میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ مصیبت کے وقت اذان دینا پڑھنا یہ مستحب مندوب عمل ہے۔ تو اب ان فتاوی جات کو سامنے رکھ کے کوئی بندہ زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے، وہ اب مصیبت میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، تو اب ان اوقات کے اندر وہاں پر وہ اذانیں دینا شروع کر دے،
وہ اذانیں پڑھنا شروع کر دے۔ وہابی دیوخانی اصول اور فتاوی جات کے مطابق، یہ میرے پاس فتاوی رشیدیہ ہے، یہاں پر وہابی رشید دیوخانی صاحب نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مصیبت کے وقت ختم بخاری شریف کرنا جائز ہے۔ ایک بندہ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا، وہاں پر پھر وہ بخاری کھول کے بیٹھ جائے، مصیبت تو اس پہ بھی ہے۔ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، بخاری کھول کے وہ بیٹھ جائے، یہ کون سے دین کی خدمت ہے؟ تیرے اصول کے مطابق، تیری بکواس کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں نجیب دیوخانی صاحب۔ جہاں آپ کو نجیب دیوخانی کی یہ جہالت معلوم ہوئی ہوگی، جو اس طرح کا جناب نے تیر مارا، یہ دلیل پیش کی، وہیں آپ کو ان کی بدعتیں بھی معلوم ہو گئی ہوں گی۔ بھئی یہ کتنے بڑے بدعتی ہیں، بھئی کس جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم بخاری کیا، کس صحابی نے ختم بخاری کیا، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ پھر کیوں مصیبت کے وقت ان کا ختم کرنا تم لوگوں نے جائز قرار دیا؟ لہٰذا یہ تمہاری بدعتیں بھی ہیں، اور تمہارے اصول کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ بندہ زنا کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، جرم کرتے ہوئے پکڑا جائے، وہاں پر وہ اذانیں دینا شروع کر دے، ختم بخاری شروع کر دے، دیگر نیک اعمال کرنا شروع کر دے، بخاری کھول کے وہ جناب والا وہاں پر وہ پڑھنا شروع کر دے، وہ اذان دینا شروع کر دے۔ جیسے بکواس تم نے کی ہے، تمہاری بکواس تمہارے منہ کے اوپر۔ یہ چند باتیں جناب نجیب دیوخانی صاحب نے کی ہیں پارٹ 1 کے اندر، ان کا مختصراً جواب اور علماء اہل سنہ و جماعت کا موقف اور نظریہ کیا ہے وہ آپ نے سماعت فرما لیا۔